السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد شعیب مناس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں آج کی ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی کیونکہ اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو تھنگس لے کے آئے ہیں ہم، جس میں آپ کو صحت سہولت کارڈ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اور یہ ڈسٹرکٹ چکوال پہ ہم اس وقت موجود ہیں اور ڈی ایچ کے ہاسپٹل چکوال کے اے ایم ایس صاحب جو کہ ڈاکٹر عمران جدون صاحب ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ہم سیدھا ان سے یہ آپ کی بات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں صحت سہولت کارڈ کے بارے میں معلومات لینے کے لیے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ صحت سہولت کارڈ جو ہے اس سے جو غریب عوام ہے اس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریک انصاف گورنمنٹ کا اور پنجاب گورنمنٹ کا بہت ہی اچھا اقدام ہے جس سے غریب لوگوں کا بھلا ہوگا۔ یہ پروگرام آلریڈی کے پی کے پروونس میں چل رہا ہے اور پنجاب میں بھی یہ 2016 میں اس کا آغاز ہوا تھا، جو صحت سہولت انصاف کارڈ کے نام سے چلا تھا۔ پھر یہ اس وقت انہوں نے جن 2-3 ڈسٹرکٹ میں لانچ کیا تھا جس میں ڈیرہ غازی خان اور صحیح بات شامل تھے، اس میں اس کی اپگریڈیشن ہو چکی ہے اور اب انہوں نے یہ پروگرام اپنا ایکسپینڈ کر کے پورے پنجاب لیول پہ پنجاب کے تمام لوگوں کو یہ صحت کی سہولت دینے کے لیے اس کو بڑے پیمانے پہ سٹارٹ کیا ہے، جس میں ابھی 20 جنوری سے انہوں نے راولپنڈی ڈویژن کے لیے سٹارٹ لیا ہے۔ اس راولپنڈی ڈویژن میں اب 4 ڈسٹرکٹ شامل ہیں جن میں جہلم ہے، پنڈی ہے، اٹک ہے اور چکوال ہے۔ تو بالخصوص چکوال کے عوام کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہاں کے عوام کا صحت کی سہولت کے حوالے سے بہت ہی اچھا ان کے لیے اقدام ہے یہ۔ اس سے ان کو تقریباً جتنی بھی صحت کی سہولیات میسر ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ فری آف کاسٹ دی جائیں گی، جس میں ان کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ اور یہ تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں جو مستقل جن کا ایڈریس چکوال کا ہے، یہ ان تمام لوگوں کے لیے یہ فری ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ صحت سہولت کارڈ سے جو پیشنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں یہاں پہ، جیسے ڈائلسس یونٹ ہے ان کا مستقل علاج چلتا ہے، جیسے آپ کا این سی ڈی جس میں شوگر وغیرہ کا مستقل علاج چلتا ہے، جس میں انسولینس وغیرہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح اور بھی میڈیسن میل وارڈ ہے، فیمیل وارڈ ہے، ان میں سر اس کا کیا کردار ہے سر؟ جی یہ جو صحت سہولت کارڈ ہے یہ آپ کے شناختی کارڈ جو ہے وہی آپ کا کارڈ ہوگا۔ اس کارڈ پہ نیچے ہمارے ہاسپٹل میں اور باقی جتنے بھی چکوال میں 5 سرکاری اسپتال ہیں اور 3 پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، ان میں کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں، وہ آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کے تھرو وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ جو بندہ بھی نادرا سے اپڈیٹڈ ہوگا اس کا خاندان نمبر، وہ گھرانہ جو ہے وہ اس کو یہ صحت سہولت کارڈ پروگرام کی تمام سہولتیں میسر ہوں گی، جس میں ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ جو ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں ہمارے، وہ اس پہ ٹوٹل فری ہوگا ان کا سارا ٹریٹمنٹ اور ان کی کوئی کاسٹ نہیں آئے گی۔ سر جیسا کہ پہلے کچھ چیزیں آپ کو باہر سے لینی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے فری ہوتی ہیں، لیکن ابھی صحت سہولت کارڈ کی طرف سے جیسے آپ نے بتایا کہ سب کچھ فری ہوگا، تو سر مجھے یہ بتائیں کہ جو ہماری لیب ہوتی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل کی، اس میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں منیمم سی ایک فیس ہوتی ہے، اب کیا اس صحت سہولت کارڈ کی وجہ سے وہ بھی فری ہوں گے یا اس میں وہی فیس آپ کو دینی پڑے گی جو اس کے اکارڈنگ ہوگے صحت سہولت کارڈ کے لوگ جو ہوں گے؟ جی یہ اس سے سہولت پروگرام ہے، اس کا انیشیٹو ہی یہ ہے کہ یہ کیش لیس پروگرام ہے۔ اس میں جو مریض ہاسپٹل آئے گا وہ اس کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا، اس کے تمام ٹیسٹ، اس کے تمام میڈیسن اور تمام جتنی ٹریٹمنٹ ہوگی وہ ٹوٹل فری آف کاسٹ ہوگی۔ سر مجھے ایک اور بات بتائیں کہ جو او پی ڈی ہے ہماری، جس میں روز لوگ سب سے پہلے جو ریگولر پیشنٹ ہوتے ہیں جیسے نزلہ زکام بخار کا، جو ایمرجنسی کیسز نہیں ہوتے، سر وہ او پی ڈی میں انٹر ہوتے ہیں، وہ او پی ڈی سے میڈیسن وغیرہ لے رہے ہیں، مطلب گورنمنٹ جو ان کو دیتی ہے وہ میڈیسن لے رہے ہیں۔ کیا او پی ڈی کے مریض جو آتے ہیں یہاں پہ ڈائریکٹلی، جیسے آپ کا آ کے چیک ہوتا ہے بخار کا پیشنٹ ہے یا کسی اور چیز کا پیشنٹ، جو او پی ڈی کے مریض ہوتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہے؟ نہیں، اس میں او پی ڈی کے پیشنٹس کور نہیں ہے، یہ صرف انڈور پیشنٹس کے لیے ہے، اور وہ پیشنٹس جو کسی بھی بیماری کی صورت میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں وہ سارے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صرف ایڈمٹ پیشنٹ، اگر کوئی گائنی میں، لیبر روم میں یا کسی بھی اور بیماری میں، میڈیسن وارڈ میں، سرجری میں ہے، وہ سارے جو ایڈمٹ ہوں گے ہاسپٹل میں صرف وہ ہی قابل علاج ہیں۔ وہ لوگ ڈیلی کی جو او پی ڈی کے پیشنٹس ہیں وہ اس میں کور نہیں ہیں۔ سر ایک کوشچن ہے کہ جو آپ کا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے سر،
ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں پہلے ہی ہر چیز فری آف کاسٹ ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں آپ کو باہر سے لانی پڑتی ہیں جو گورنمنٹ نے ابھی تک پرووائڈ نہیں کی ہوئی تھیں. تو کیا صحت سہولت کارڈ ایمرجنسی والے پیشنٹ پہ بھی ایسے ہی لاگو ہوگا جیسے کہ انڈور والے پیشنٹ پہ؟ نہیں، ایمرجنسی کی تو ویسے بھی گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز ہیں کہ میکسیمم جو ٹریٹمنٹ ہے وہ فری ہے. بہت ہی کم کوئی ایسی سم ٹائمز بھی آ جاتا ہے پیشنٹ جس کے لیے کوئی چیز چاہیے ہو جو اویلیبل نہ ہو، تو وہ ہم باہر سے منگواتے ہیں، اور وہ بھی ایل پی کر کے ہاسپٹل اپنے خرچے پہ منگواتا ہے. لیکن ہمارے جو ڈیلی کی او پی ڈی ہے اور ایمرجنسی کے جو پیشنٹس ہے وہ اس میں کور نہیں ہوں گے. ایمرجنسی کیونکہ ویسے بھی پورے پنجاب میں آلریڈی فری ہے، ایمرجنسی کی ٹریٹمنٹ ویسے ہی فری ہے، تو وہ اس کارڈ پہ لاگو نہیں ہوگا. دوستو یہ میکسیمم ایمرجنسی کے جو پیشنٹ ہیں وہ فری ہیں. او پی ڈی میں منیمم چیزیں جو ہوتی ہیں جیسے کچھ میڈیسنز ہیں وہ آپ کو باہر سے لینی پڑتی ہیں. انڈور کے پیشنٹس جو ہیں وہ سارے اس پہ فری ہیں جو کہ ایڈمٹ ہوں گے. انڈور جو ڈپارٹمنٹ اس میں جو ایڈمٹ وارڈز جو ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اس کا سب سے پہلا پروسیجر کیا ہے؟ اگر پیشنٹ آتا ہے اور آپ کے ڈائریکٹلی جو ہے صحت سہولت کارڈ والا جو کاؤنٹر اس پہ جاتا ہے تو اس کو کیا چیز پرووائڈ کرنی پڑتی ہے سر، اور پھر اس کے آگے کیا پروسیجر چلتا ہے؟ جی، اب کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے جو اس کارڈ سے فائدہ لینا چاہتا ہے صحت سہولت پروگرام کا، اس کے لیے ہمارے او پی ڈی میں کاؤنٹر بنا ہوا ہے. اس کاؤنٹر پہ ہمارے ہیلتھ کا سٹاف ہے اور ساتھ اسٹیٹ لائف والوں کے سٹاف ہے. وہاں پہ اس کاؤنٹر پہ اس کی ایلیجیبلٹی چیک ہوگی. اگر وہ شناختی کارڈ اس کا ویلڈ ہے اور نادرا پہ اپ ڈیٹڈ ہے تو وہاں سے ان کو ایک سلپ پرووائڈ کی جائے گی. وہ سلپ جو ہے وہ اٹیچ کریں گے ان کی ٹریٹمنٹ کے سارے پلان کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ سلپ پہ ہی سارا ان کے پروسیجرز ہوں گے، اور ان کے تمام جو آگے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں اور جو بھی اس کے ایڈمیشنز وغیرہ ہیں وہ سارے اسی پہ ہوں گے، اور وہ سب فری ہوگا وہاں. سر ابھی آپ کی اجازت سے آپ چلتے ہیں صحت جو کاؤنٹر ہے ان کا وہاں پہ، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ صحت سہولت کارڈ کے جو چکوال ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے یعنی ڈی ایچ کیو ہاسپٹل چکوال جو ہے اس میں صحت سہولت کارڈ کا کاؤنٹر ہے اور اس پہ کیا پروسیس ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھانا چاہیں گے. تو ابھی ہم آپ کے ساتھ جی تو دوستوں اس وقت ہم موجود ہیں صحت سہولت کارڈ کا جو کاؤنٹر ہے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل چکوال میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈیشنل ایم ایس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر چکوال ڈاکٹر عمران خان جدون صاحب. تو ابھی ہم یہاں پہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو صحت سہولت کارڈ کا جو کاؤنٹر ہے سر اس پہ آنا ہے تو اس کے بعد کیا اگلا پروسیجر ہے سر؟ جب کوئی بندہ آئے گا چکوال ڈی ایچ کیو ہاسپٹل چکوال کی او پی ڈی میں، تو یہاں پہ ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے او پی ڈی کے ساتھ ہی صحت سہولت پروگرام جو ہے اس کا کاؤنٹر بنایا ہے. اس کاؤنٹر پہ دو ایکسپرٹس بیٹھے ہوں گے جو آپ کے نادرا کا جو شناختی کارڈ ہے اس کے بیسس پہ آپ کا وہ چیک کریں گے کہ آپ کی ایلیجیبلٹی ہے کہ نہیں. اگر آپ ویسے بھی اس کی ایلیجیبلٹی اپنی چیک کرنا چاہے کوئی بندہ گھر بیٹھ کے بھی، تو وہ اس کے لیے نمبر ہمارے دیے گئے ہیں 8500 پہ ایس ایم ایس کر کے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی وہ ایلیجیبلٹی چیک کر سکتا ہے، اور ٹول فری نمبر بھی پرووائڈ کیا گیا ہے. دوستو یہ جتنی بھی معلومات ہیں میں نیچے مینشن بھی کرتا جاؤں گا اور ڈسکرپشن میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. ٹول فری نمبر بھی میں دے دوں گا، اور جیسے بھی آپ ایلیجیبلٹی چیک کر سکتے ہیں وہ ساری انفارمیشن آپ کو ڈسکرپشن میں بھی ملتی جائیں گی. تو آئے ہم آپ کو ابھی وزٹ کرواتے ہیں جو کاؤنٹر کے اندر ایکسپرٹ بیٹھے ہیں ان سے بھی معلومات لیتے ہیں اور آپ کو وزٹ بھی کرواتے ہیں. صحت سہولت کارڈ کے کاؤنٹر پہ جو عملہ موجود ہوتا ہے آپ ان سے بات کرتے ہیں. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا صحت سہولت کارڈ کا کاؤنٹر ہے اس پہ جب بندہ آتا ہے تو اس کے بعد کیا آپ اسے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کیا چیز وہ آپ کو پرووائڈ کرے، اس کے بعد آپ سب کچھ آگے پروسیجر جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیں گے؟ جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ CNIC ہی آپ کا صحت انصاف کارڈ ہے، تو اس کے لیے یہی جو آنے والے بینیفیشری ہیں ہم ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آئیں اپنا CNIC ساتھ لائیں اور اس کی ایک فوٹو کاپی بھی کروا کے لائیں. CNIC ہم ڈیٹا کریکشن کریں گے، اس کے بعد ہم اس کا ریفر لیٹر جنریٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارا ایڈمیشن فارم ہوتا ہے. تو اس کا جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے پیشنٹ کے ساتھ وہ جاتا ہے ڈاکٹر سے، وہ فارم فل اپ کروا کے لاتا ہے، تو ہم اس کا ایڈمیشن کریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بندہ یہاں پہ آتا ہے وہ آپ سے کیسے معلوم کرے گا کہ وہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے؟ وہ سمپلی مجھے اپنا جو ہے اس کا CNIC وہ ہینڈ اوور کرے گا. میں اس کا CNIC جو نمبر ہے وہ اپنے سسٹم میں انٹر کروں گا تو اس کی ساری ڈیٹیلز مجھے شو ہو جائیں گی. اس میں ہم نے اس کا بیلنس چیک کرنا ہوتا ہے، اس کا ہیڈ آف فیملی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہیڈ آف فیملی کون ہے،
اور اس کے ممبر اگر نہیں ہے تو ہمارا انرولمنٹ سافٹ ویئر ہے، اس کے تھرو ہم اس کا ڈیٹا انٹر بھی کر سکتے ہیں، ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سر اگر یہ سارا پروسیجر ہو رہا ہے، اگر کسی بندے کو کوئی کمپلین ہوتی ہے تو وہ اگر آپ تک پہنچتا ہے تو آپ اس کمپلین کو ڈیل کرتے ہیں، اور اگر یہاں پہ کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے تو آپ سارا کچھ دیکھتے ہیں، تو سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ کل سے آپ کا جو کاؤنٹر ہے وہ سٹارٹ ہے، تو ابھی تک کوئی کمپلین کوئی مسئلہ مسائل سر؟ جی یہ پروگرام کل سے سٹارٹ ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا جو ایشو ہے ابھی تک وہ یہی ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے تھوڑا پریشانی لوگوں کو ہو رہی ہے، ورنہ ادروائز ابھی تک ایسے جو ہاسپٹل گیٹ پہ کوئی ایشو نہیں آیا، اور انشاءاللہ ہم اس کو آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے امپروو کریں گے، اور جو خامیاں کوتاہیاں ابھی کیونکہ سٹارٹ ہے اس میں ہوں گی وہ ہم ود دا پیسج آف ٹائم ان کو دور کریں گے اور لوگوں کو بہتر سے بہتر صحت کی سہولت میسر کریں گے۔ ہاں دوستو، ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو سارا صحت سہولت کارڈ کے بارے میں انفارمیشن دے دیا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ یہ جو انفارمیشن ہے لوگوں تک شیئر کریں، اور جو چیزیں ریکمنڈیشن ہے وہ آپ پوری کر کے لائیں، اپنا آئی ڈی کارڈ اور اس کی کاپی ساتھ میں لائیں، تاکہ لوگ جو ہے یہاں پہ آگے جب یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا مسئلہ یہی بنتا ہے کہ کسی کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، کسی کے پاس کاپی نہیں ہے، تو آپ اسٹاف کے ساتھ جو ہے وہ پورا نرم رویے سے بات کریں گے، انشاءاللہ یہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو جو آپ تک آتی رہے۔ تھینک یو سو مچ، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا، تاکہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔